اور عرض کیا تھا کہ توبہ کے بارے میں جو رائج ذہنیت ہے ہماری، وہ قرآن سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتی۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ توبہ گناہ کار کے لیے ہے، معصیت کار کے لیے ہے، مجرم کے لیے ہے، وہ بھی بڑا مجرم جس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اس کے لیے توبہ ہے۔ لیکن جس نے جرم نہیں کیا، جس نے اتنی بڑی غلطیاں نہیں کی، تو توبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توبہ انسان نے انجام دینی ہے، انسان کا فعل ہے، اور اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے۔ تب علینا کا ترجمہ و معنی و تفسیر ہماری توبہ قبول فرما۔ شیعہ سنی مل کر یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہاں فرقہ واریت نہیں انجام دیتے۔ تب علینا میں یا تقوی کے معنی میں، تقوی کا معنی بھی فرقہ واریت سے بالکل دور ہو کے کرتے ہیں، پرہیز اور خوف۔ لیکن باقی امور میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہر فرقہ اپنے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ توبہ کے بارے میں کہ انسان توبہ کرے، اور وہ بھی اگر انسان گناہ کار ہے، معصیت کار ہے، مجرم ہے، بلکہ بعضوں نے تو یہ لکھ دیا ہے، توبہ کے لغوی معنی میں لکھا ہے کہ معصیت سے دور ہونا، گناہ سے پلٹنا توبہ ہے، جبکہ لغت میں توبہ کا مطلب اس کے اندر مفہوم معصیت و مفہوم گناہ شامل نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے انسان جرم کرے، گناہ کرے، پھر توبہ پیدا ہوتی ہے، یہ توبہ کا مفہوم بنتا ہے۔ اگر بڑا گناہ، غلطی، جرم نہیں کیا جس کی سزا ہو، پھر بھی توبہ انسان کے لیے مسلسل توبہ ہے۔ تقوی و توبہ ایسا نہیں ہے کہ موسمی ہے یا خاص طبقاتی ان کا عمل ہے کہ ایک طبقہ تقوی اختیار کرے، دوسرے کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام، معصومین، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور عام انسان، یہ سب کے لیے مشترکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تقوی و توبہ، کہ تقوی بھی انبیاء نے اختیار کرنا ہے اور ائمہ نے اور امت نے۔ توبہ بھی انبیاء کے لیے بھی ہے توبہ، ائمہ کے لیے بھی ہے توبہ، اور عام انسان کے لیے بھی ہے توبہ۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء و ائمہ جن کے بارے میں اعتقاد ہے کہ وہ معصوم ہیں، خطا و جرم و معصیت سے منزہ ہیں، تو ان کے بارے میں توبہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ یہ خود دلیل ہے، قرینہ ہے اس بات پر کہ توبہ فقط گناہ و معصیت کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ توبہ کا وسیع مفہوم ہے۔ توبہ لغت میں رجوع کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر ابھی آپ ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، پلٹ آئیں، جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں پہنچائیں آپ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ یہ پہلے بیان کیا تھا کہ انسان کو اصولی طور پر قاعدے کے مطابق، ضابطے کے مطابق کہاں ہونا چاہیے، اگر وہیں پر ہے انسان تو اس کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ ہونا، کسی اور جگہ چاہیے تھا، ہے کسی اور جگہ، تو اس کے لیے ہے کہ آپ وہ جو ناموزوں، نامناسب جگہ ہے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے دور ہو جاؤ، پلٹ کے وہاں پر آ جاؤ جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ توبہ ہے، اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جرم کیا ہے تو بھی، جرم نہیں کیا تو بھی۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں کوئی غلطی نہیں کرتے لیکن وہاں نہیں ہوتے جہاں ہونا چاہیے ان کو، گناہ بھی نہیں کیا، جرم بھی نہیں کیا، معصیت نہیں کی۔ جیسے ابھی آپ روزمرہ آپ کو ایسے طبقے سے پالا پڑتا ہے جو اپنی جگہ نہیں ہوتے۔ آپ دفتروں میں جاتے ہو، متعلقہ کلرک یا متعلقہ افسر، اس کو اپنے آفس میں ہونا چاہیے، اپنی کرسی پر ہونا چاہیے، اپنی ٹیبل پر ہونا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہوتا۔ کہاں ہے؟ گھر میں ہے، کسی عزیز کی شادی میں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کہیں گپ شپ لگا رہا ہے، یعنی جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے آفس میں ہو،